بچی نے کہا, کسی اور سوچ میں ڈوبے تھے, بچی نے یہ کہا کہ چاچا میرے والد کہاں ہیں؟ حضرت ابو بکر کی زبان سے نکل گیا, بیٹی پیچھے آ رہے ہوں گے, بیٹی پیچھے آ رہے ہوں گے. اتنا سنانا بچی نے, بچی خوشی سے اچھل جاتی ہے, میرے والد زندہ ہیں, پیچھے آ رہے ہیں. ابو بکر نے بتایا ہے, ابو بکر نے بتایا ہے. اتنا کہہ کے ابو بکر تو چلے گئے. ادھر رب نے فرمایا ملک الموت, اے اسرائیل جی رب پہ چلیے, کہ جس صحابی کی روح لے کر کے آیا ہے چا کر کے واپس اس کے بدن میں ڈال دے. اللہ اکبر. ملک الموت نے کہا یا اللہ یہ تو تیرا قانون ہے, جب کسی کی موت آئے گی وقت پہ آنی ہے, میں ایک لمحہ پہلے آئے گی, یا اللہ اگر روح واپس ڈال دی تو تیرا نظام بدل جائے گا, تیرا قانون بدل جائے گا. اتنا جیسی ملک الموت نے عرض کیا ہے, رب کا دریائے کرم جوش میں آیا. رب نے فرمایا ملک الموت دیکھتا نہیں ہے, میرے ابو بکر نے کہہ دیا ہے کہ میرے پیچھے آ رہے ہیں, کاش میرا قانون بدل جائے. یہ تو گوارا ہو سکتا ہے, نبی کا صدیق جھوٹا ہو جائے گوارا نہیں ہو سکتا. اور تو اور جو مسجد میں حضور کی نماز پڑھانے کی باری آتی, جو حضور کی صف میں سب سے پہلے آ کے بیٹھتا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں. حضرت علی بھی آ گئے, سارے لوگ آ گئے. اب حضرت عقیل اٹھ کے کھڑے ہوئے. ابو بکر ابن قحافہ اٹھیں, آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. شہزادے حکم کیا ہے؟ حضور کے خاندان کا احترام دیکھیں. یارے غار ہیں, کیا نہیں حکم کیا ہے؟ پیچھے ہٹیے. ابو بکر صدیق پچھلی صف, شہزادے بس اور پیچھے ہٹیے, یہاں تک کہ آخری صف آ گئی. شہزادے اجازت ہو تو یہاں بیٹھ جاؤں, اور یہاں ہٹایا جا رہا ہے یارے غار کو. حضرت علی یہ سب دیکھ رہے ہیں. آخری صف میں نبی کے ابو بکر نے نماز پڑھی. حضرت علی اٹھے اور سیدھے حضور کی چوکھٹ پہ, کیا ہوا علی, کیا آج عقیل ہے نا؟ آج اس نے ابو بکر کو پچھلی صف تک اٹھا دیا. آقا نے یہ نہیں کہا کیوں کیا ہوا, آقا فرماتے ہیں جب ہٹایا تو بتاؤ میرے ابو بکر کیا کہہ رہا تھا. حضرت علی کی آنکھ میں آنسو آ گئے. محبوب مجھے تو غیرت سے میں پانی ہو رہا تھا. حضور سمجھا کے ڈانٹے نا عقیل کو. میرے نبی کہتے ہیں علی چھوڑنا, یہ بتا میرے ابو بکر کے لبوں پہ کیا تھا, جب ہٹایا تھا اس کا تیور کیسا تھا, کیا بول رہا تھا. تو حضور انہوں نے تو کچھ نہیں کہا, ہر صف میں گئے, اجازت لی. شہزادے اجازت ہو تو یہاں بیٹھ جاؤں, اجازت ہو تو یہاں بیٹھ جاؤں. جہاں عقیل نے اجازت دی ابو بکر وہاں جا کے بیٹھا. بلایا میرے نبی نے عقیل کو, بلانے کے بعد اپنے بغل میں بیٹھایا, اور اس کے بعد ابو بکر کو بلایا. ابو بکر کو بلانے کے بعد آقا کہتے ہیں یار بتا تو صحیح آج مسجد میں کیا ہوا. کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں, بس ایک شہزادے کی خوشی حاصل کی ہے, جو وہ چاہتا تھا آج میں نے وہی کر دیا ہے. میرے نبی کی آنکھ میں آنسو آئے. حضرت عقیل کو بغل میں بٹھایا ہے, کندھے پہ ہاتھ میرے نبی نے رکھا ہے. کہتے تجھے پتا ہے عقیل یہ ابو بکر کون ہے, تو جانتا ہے. کہا سن, جب دنیا نے پتھر مارے تھے میرے ابو بکر نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا, جب لوگوں نے راستے بند کیے تھے میرے ابو بکر نے راستہ کھولا تھا. تجھے پتا کہ کون ہے ابو بکر. آقا کہتے ہیں 3 دن میرے ساتھ غار میں رہا, اس کی بیٹیاں روز دودھ لاتی رہی. جانتا ہے جس مسجد میں بیٹھا ہے اس کی قیمت ابو بکر نے ادا کی ہے. میرے نبی کہتے ہیں عقیل سن, ابو بکر وہ ہے ساری کائنات میں اسلام کا احسان ہے, اور ابو بکر وہ ہے کہ جس پہ اسلام کا نبی, اسلام پہ جس نے احسان کیا ہے, سب کا بدلہ میں دنیا میں دے کر جا رہا ہوں. قیامت میں ابو بکر کا بدلہ ہاتھ پکڑ کے اپنے رب سے دلواؤں. ابھی ایک بات کی حضرت صاحب نے مجھ سے پہلے کہ نبی کا یار, نبی کا کوئی یار نہیں. یہ جو یاری ہے یہ قرآن کے خلاف ہے. مجھے لے چلیں, دکھائیں کتنے اہل بیت کو ماننے والوں کے جو دعوے دار ہیں ان کے مساجد میں حضور علیہ السلام کے شہزادے کے مناقب بیان ہوئے. دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا, سراسر موم یا سنگ ہو جا, جب تک تیری دوستی اور دشمنی کا معیار اہل بیت نہیں بن جاتے تب تک چوک میں کھڑے ہو کے یہ کلیم نہ کرنا کہ میں اہل بیت کو مانتا ہوں. تم کو کیا لگتا ہے اہل بیت کو ماننا خلا جی کا گھر ہے؟ تو 2 گروپ آپ کے سامنے ہیں, آپ شاید اس کو ہلکا لے رہے ہیں, اور جب دنیا میں اتارتا ہے تو ہر نتھو خیرے کے دل میں نہیں, ہر لنڈی بچی کے دل میں نہیں, ہر زید بکر کے دل میں نہیں. اللہ جسے پسند کرتا ہے, جسے چن لیتا ہے, اس کے دل میں پھر 14 کی محبت کو ڈال دیتا ہے. تو جن کے دلوں میں 14 کی محبت ہے نا وہ چنے ہوئے. ابھی ایک بات کی حضرت صاحب نے مجھ سے پہلے کہ نبی کا یار, نبی کا کوئی یار نہیں. یہ جو یاری ہے یہ قرآن کے خلاف ہے. سورہ حجرات کھول کے دیکھ لیں یار, سارے نبی کے غلام نوکر تھے, یار نہیں. وہ یارو یار ہوتا ہے بندہ ہم پلہ, یا ٹو بی فرینک جس سے بندہ بے تکلف ہو. یار ٹو بی فرینک جو مرضی چاہے اس کو بلا لے. سورہ حجرات پڑھ کے دیکھیں, اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو خبردار, جب محمد کی بارگاہ میں آتے ہو تو اپنی آوازیں پست رکھا کرو, آوازیں بلند نہ کیا کرو. اور جس طرح ٹو بی فرینک ایک دوسرے کو بلاتے ہو پکارتے ہو, اس طرح میرے نبی کو نہیں پکارنا. مولا اگر پکار لیا تو فرمایا سارے اعمال ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, تمہارے سارے اعمال حبط کر لوں گا, تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی. اور فرمایا اے ایمان والو جب میرے مصطفیٰ کے گھر جاتے ہو, دعوت میں بلائے جاتے ہو, تو کھانا پکنے سے پہلے نہ جایا کرو, اور جب کھانا کھا چکو تو بیٹھ کر کنورسیشن نہ کیا کرو, گپے نہ لگایا کرو.
فوراً نکل جایا کرو. یہ بارگاہ مصطفیٰ کے آداب ہے. وہ یارو کائنات تو مصطفیٰ کی نوکر ہے, تو یاری کدھر سے آ گئی؟ کوئی نبی کا یار نہیں ہے, نبی کے غلام ہے سارے. بڑے جو ہوتے ہیں نا بڑے, وہ بڑوں کو یہ اختیار ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے کسی کو جو مرضی کہہ دے. نہیں سمجھ رہے یارو؟ بڑا کہہ سکتا ہے میں تو یار غلام ہوں اور میں تو یار نوکر ہوں, لیکن چھوٹوں کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ بڑوں کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھے. تو اس لیے نبی کا یار کوئی نہیں, نبی کے غلام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک بڑی خاص بات ہے, اس کی طرف آپ کی توجہ کروانا چاہتا ہوں. آپ ایسے ہی شکوے کرتے ہیں, شکایتیں کرتے ہیں, گلے کرتے ہیں, فلاں بندے کو یار دعوت دے کے آئے تھے وہ نہیں آئے, اس کو بھی جا کے ہم نے بلایا تھا, دعوت نامہ دیا تھا, ٹیلی فون کیا تھا, آیا نہیں, آج وہ نہیں آئے گا. قرآن مجید فرقان حمید کی یہ جو آیت مجیدہ ہے آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہوگی, جسے آیت تطہیر کہتے ہو. اس کا کیا معنی ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, کہ اللہ نے نجس کو, رجس کو اہل بیت سے دور رکھا ہے نا. بولیں یار, اہل بیت سے دور رکھا ہے. یہ قرآن مجید فرقان حمید کا فیصلہ ہے. جن ہستیوں سے اللہ نے نجس کو, رجس کو دور رکھا ہے, آج ظاہری طور پہ, میں بات ظاہری طور کی کر رہا ہوں, آج ظاہری طور پہ وہ ہستیاں ہمارے اندر موجود نہیں. میں ظاہری طور کی بات کر رہا ہوں, حقیقت میں تو یہ 14 تب بھی تھے جب نہ تب تھا نہ کب تھا. ایک خدا تھا, دوسرے یہ 14 تھے. میں بات کر رہا ہوں ظاہر کی, جب ماننے والوں کو بھی نظر آتے تھے اور منکروں کو بھی نظر آتے تھے. آج ماننے والوں کو جن پہ اپنا فضل اور کرم کریں آج ان کو نظر آتے ہیں, لیکن منکروں کو نہیں. تو میں ایک جملہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جن نفوس قدسیہ سے اللہ نے نجس کو دور رکھا ہے, آج ظاہری طور پہ وہ نفوس قدسیہ ہمارے اندر موجود نہیں, لیکن ان کا ذکر تو موجود ہے نا. خاصاں دی گلے ہم آگے. آپ ایسے ہی پریشان ہوتے ہیں, فلاں کو دعوت دی ہے وہ آیا نہیں, وہ نہیں آئے گا. جس طرح اللہ نے 14 نفوس قدسیہ سے, مصطفیٰ کی آل سے, اولاد سے, حسب سے, نسب سے, ذریت سے نجس کو, رجس کو, غلاظت کو, گندگی کو دور رکھا ہے نا, اسی طرح اللہ نے 14 کے ذکر سے بھی نجس کو دور رکھا. ہوئے ہوئے ہوئے, تو ان کے ذکر کے قریب بھی نجس نہیں آ سکتا. جہاں 14 کا ذکر ہو وہاں نجس کا کام کیا ہے, وہاں رجس کا کام کیا ہے. اب آپ سوال کریں گے کہ قادری صاحب یہ جو نجس اللہ نے دور رکھا ہے یہ نجس کیا ہے؟ واٹ از دی ڈیفینیشن آف نجس؟ یہ نجس ہے کیا؟ میں آپ کو کہتا ہوں لغت کی طرف نہ جائیں, چھوڑیں لغت کو, اللہ سے پوچھتے ہیں مولا یہ جو تو نے اہل بیت سے نجس کو دور کر دیا یہ نجس کیا ہے؟ اللہ نے کہا بتایا تو ہے, ابھی تمہیں سمجھ نہیں آئی. مولا سمجھا دے. فرمایا جو محمد کی آل سے دور ہو جائے. نہیں سمجھے؟ مولا حافظ صاحب ہیں, مفتی صاحب, قاری صاحب, علامہ صاحب, حاجی صاحب. اللہ نے کہا حاجی ہو, مفتی ہو, علامہ ہو, حافظ ہو, جو محمد اور محمد کی آل سے دور ہے نا, اللہ کی نظر میں وہی نجس ہے. ہوئے 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 ہوئے, اللہ کی نظر میں وہی غلیظ ہے, وہی غلاظت کا, گندگی کا ڈھیر ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ شاید ناپاک نجس پلید وہ ہے جس نے غسل نہیں کیا, یا پلید وہ ہے جس نے وضو نہیں کیا. نہ, قرآن پڑھ. یہ 1300 سال ہو گئے راؤنڈ اباؤٹ, کوئی سنی ہو, حسینی یا کوئی شیعہ, جب بھی نام لیتے ہو کہتے ہو یزید پلید. بولو یار, کہتے ہو کہ نہیں؟ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یزید وضو نہیں کرتا تھا؟ یزید غسل نہیں کرتا تھا, وضو کرتا تھا. یزید وضو بھی کرتا تھا, غسل بھی کرتا تھا, نمازیں بھی پڑھتا تھا, روزے بھی, حج عمرے بھی. تو پھر پلید کیوں؟ یارو بندہ وضو بھی کر رہا ہے, غسل بھی کر رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں پلید کیوں؟ آپ کہیں گے قادری صاحب اس لیے پلید آل محمد سے جو دور ہوا. لو جی, جو سادات بیٹھے ہوئے ہیں ادھر, ان کے قدم چوم کے جملہ کہنے لگا. حضرات, پلید وہ نہیں ہے جس نے غسل نہیں کیا, پلید وہ نہیں جس نے وضو نہیں کیا, بلکہ جو بندہ
मोहम्मद और आले मोहम्मद से दूर हो जाए, सारी जिंदगी 5 वक्त वुजू करता रहे, गुस्ल करता रहे, मल मल के गिट्टे गोटे धोंदा रहे, जो मोहम्मद की आल से दूर है, कल भी पलीद था आज भी पलीद है। ओए होए 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 होए, ओ यारो, गलाजत को, गंदगी को, पलीदगी को अल्लाह ने तो इनके जिक्र के करीब ही नहीं आने दिया। तो इसका मतलब एक जुमला कहने लगा हूं, अल्लाह जिनके दिलों में 14 की मोहब्बत को डालता है ना, उनका जिस्म तो हो सकता है नापाक हो जाए, लेकिन दिल बड़े पाक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो नूर है, नूर, इसकी खूबी ये होती है, ये गंदी जगह पे नहीं रहता। मिल्क को भी अल्लाह का नूर कहते हैं, दूध को, हलीब को अल्लाह का नूर है। आप घर जाके पूछिएगा, हमारी जो माएं बहनें जिस बर्तन में अल्लाह का नूर उंडेलती हैं, उसको मांजती हैं, सफाई करती हैं। यार, आप उनसे सवाल करें कि मांजती क्यों हो, वो कहेंगे इसलिए कि इस बर्तन में अल्लाह का नूर उंडेलना है। आप कहें आप ना मांजे, रहने दें, वो कहेंगे नहीं, नूर की खासियत ये है, नूर की खूबी ये है, नूर गंदी जगह पे रहता नहीं। तो जिनके दिलों में अल्लाह के नूरों की मोहब्बत है ना, जिस्म तो नापाक हो सकता है, दिल बड़े पाक हैं। वो तो चुने हुए लोग हैं यार, चुनीदा लोग हैं, जिसके दिल में आजकल के हालात में इस घर की मार्फत है ना, इस घर की मुवद्दत है, मोहब्बत है, मैं आपको बताना चाहता हूं वो अल्लाह का चुना हुआ है। इसी बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। लोग बम धमाकों से गले काट कर अहले बैत की मोहब्बत को दिलों से निकालना चाहते हैं। 13-14-100 साल हो गए अहले बैत के दुश्मन लगे हुए। बोले यार, अली अली करने वालों के गले काटे जा रहे, उनके बच्चों को ज़िबा किया जा रहा है। क्या अली अली करना छोड़ दिया उन्होंने? वो बोले यार, पीछे जाए 12-13-100 साल पीछे चले जाएं, उस वक्त के जो बादशाह थे उन्होंने भी अपने इख्तियार इस्तेमाल किए, माल की ऑफर की, पैसों की ऑफर की, ओहदा मनसब की ऑफर की। यह भी ना चले तो डराया गया, धमकाया गया। अली अलैहिस्सलाम के फॉलोअर को, मौला अली अलैहिस्सलाम के गुलामों को धमकाया गया, लेकिन पता नहीं वो कौन सा नशा चख लिया था मीस में तमार ने, वो कौन सा राज जान लिया था हुजर इब्ने अदी ने, हजरत मीसम ने, हजरत अम्मार ने, हजरत हुजैफा ने, हजरत सलमान ने, हजरत बिलाल ने, हजरत मिकदाद ने। उन्होंने अली की मोहब्बत में माल भी कुर्बान कर दिए, ओहदे भी ठुकरा दिए, बच्चे भी ज़िबा करवा दिए, फांसियों पे चढ़ के झूले ले लिए, लेकिन अली अली करना नहीं छोड़ा। इनको मुगालता लग गया है, ये चाहते हैं कि किसी तरह इनके दिलों से अली की हुब्ब को निकाल दिया जाए, अली वलीउल्लाह की अजान मुअत्तल कर दी जाए, अज़ादारी हुसैन के जुलूस रोक दिए जाएं। तू रोकेगा? तेरे बाप उमैया से लेके ज़िया तक बड़े बड़े आमिर आए, बड़े बड़े जाबिर आए, अली वलीउल्लाह की अजान रोकने वाले, अज़ादारी हुसैन के जुलूस रोकने वाले, वो रोकने वाले खुद रुक गए, हवाओं में उड़ गए। लब्बैक या हुसैन की सदाएं कल भी आती थी, आज भी आती है और क़यामत तक आती रहेंगी।